بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب پہ اس وقت موجود تمام وہ ممبرز جو میرے ساتھ کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کتاب قصص القرآن کو پڑھنے کا پھر سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ 44 پارٹ پڑھ چکے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 45 اور پیج نمبر 348 سے ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے حوالے سے واقعات کا جائزہ پڑھ رہے ہیں، اور اب جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، جن لوگوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے وہ اگر پچھلی بھی ریکارڈنگ سن لیں تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ تو لاسٹ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور اب ہم اس سے اگلی ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایک اور زندہ گواہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فخر الاسلام، اور یہ جو فخر الاسلام کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ لکھا ہے فخر الاسلام جو کتاب انیس العالم، اور یہ انیس العالم بھی بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں ہے۔ پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ فخر الاسلام جو کتاب انیس العالم کے مؤلف ہیں علماء نصارہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم عیسائی پادریوں اور علماء ہی میں مکمل کی تھی اور ان کے یہاں ایک بلند مقام پیدا کیا تھا۔ وہ اس کتاب کے مقدمے میں اپنے مسلمان ہونے کے عجیب و غریب واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہوئے پیج نمبر 349 پہ آ گئے ہیں۔ اس طرح بیان کرتے ہیں، بڑی جستجو زحمتوں اور کئی ایک شہروں میں گردش کے بعد میں ایک عظیم پادری کے پاس پہنچا جو زہد و تقوی میں ممتاز تھا۔ کیتھولک فرقے کے بادشاہ وغیرہ اپنے مسائل کے لیے اسی سے رجوع کرتے تھے۔ ایک مدت تک میں اس کے پاس نصارہ کی مختلف مذاہب کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کے بہت سے شاگرد تھے لیکن اتفاقاً مجھ سے اسے خاص ہی لگاؤ تھا۔ اس کے گھر کی سب چابیاں میرے ہاتھ میں تھیں، صرف ایک صندوق خانے کی چابی اس کے اپنے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس دوران میں ایک دن اس پادری کو کوئی بیماری پیش آئی تو مجھ سے کہا کہ شاگردوں سے جا کر کہہ دو کہ آج میں درس نہیں دے سکتا۔ جب میں طالب علموں کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ بحث و مباحثے میں مصروف ہیں، اور یہ بحث سریانی کے لفظ فارقلیتا اور یونانی زبان کے لفظ پریکلون پے رے یہ کاف لام نون واو سین کے معنی تک جا پہنچی تھی، اور وہ کافی دیر تک جھگڑتے رہے۔ ہر کسی کی الگ رائے تھی۔ واپس آنے پر استاد نے مجھ سے پوچھا کہ آج کیا مباحثہ کرتے رہے ہو؟ تو میں نے لفظ فارقلیتا کا اختلاف ان کے سامنے بیان کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تو نے ان میں کس قول کا انتخاب کیا؟ میں نے کہا فلاں مفسر کے قول کا میں نے پسند کیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ استاد پادری کہنے لگے کہ تو نے کوتاہی تو نہیں کی، لیکن حق اور واقعہ اس تمام اقوال کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کو راسخون فی العلم، یہ راسخون فی العلم جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے۔ تو پھر پڑھتے ہیں کہ کیونکہ اس کی حقیقت کو راسخون فی العلم کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں جانتے، اور ان میں سے بھی بہت کم اس حقیقت سے آشنا ہیں۔ میں نے اصرار کیا کہ اس کے معنی مجھے بتائیے۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا کہ میں کوئی چیز تم سے نہیں چھپاتا، لیکن اس نام کے معنی معلوم ہو جانے کا نتیجہ تو بہت سخت ہوگا، کیونکہ اس کے معلوم ہونے کے ساتھ ہی مجھے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔
اب اگر تم وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گے تو میں اسے ظاہر کر دیتا ہوں۔ میں نے تمام مقدسات مذہبی کی قسم کھائی کہ اسے فاش نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے معنی احمد اور محمد کے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس چھوٹے کمرے کی چابی مجھے دے دی اور کہا کہ فلاں صندوق کا دروازہ کھولو اور فلاں فلاں کتاب لے آؤ۔ میں کتابیں اس کے پاس لے آیا۔ یہ دونوں کتابیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے کی تھیں اور چمڑے پر لکھی ہوئی تھیں۔ دونوں کتب میں لفظ فارقلیتا کا ترجمہ احمد اور محمد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد استاد نے مزید کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے علماء نصارہ میں کوئی اختلاف نہ تھا کہ فارقلیتا کے معنی احمد و محمد ہیں، لیکن ظہور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنی سرداری اور مادی فوائد کے بقا کے لیے اس کی تعویل کر دی اور اس کے لیے دوسرے معنی گڑھ لیے، حالانکہ وہ معنی یقیناً صاحب انجیل کی مراد ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، میں نے سوال کیا کہ دین نصارہ سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا دین اسلام کے آنے سے منسوخ ہو گیا ہے۔ اس جملے کی اس نے 3 مرتبہ تکرار کی، یعنی کہ 3 دفعہ کہا کہ دین اسلام کے آنے سے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پس میں نے کہا کہ اس زمانے میں طریق نجات اور صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ مختصر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی و اتباع۔ پھر میں نے کہا کہ کیا اس کی پیروی کرنے والے اہل نجات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم، اور یہ بھی 3 مرتبہ اس نے قسم کھائی۔ پھر استاد نے گریہ کیا اور میں بھی بہت رویا، اور اس نے کہا کہ آخرت اور نجات چاہتے ہو تو ضرور دین حق قبول کر لو۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گا، اس شرط کے ساتھ کہ قیامت کے دن گواہی دو کہ میں باطن میں مسلمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں، اور علماء نصارہ کے ایک گروہ کی باطن میں مجھ جیسی حالت ہے اور میری طرح ظاہراً اپنے دنیاوی مقام سے دستکش نہیں ہو سکتے، ورنہ کوئی شک و شبہ نہیں اس وقت روئے زمین پر دین خدا دین اسلام ہی ہے۔ آپ دیکھیں، اب یہاں پہ ہم آ گئے ہیں پیج 350 پر۔ اب یہاں لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ علماء اہل کتاب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد اپنے شخصی منافع کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور نشانیوں کی اور توجیحات کر دی ہیں۔ اچھا، اب ہم اگلا پڑھ رہے ہیں، نام آ رہا ہے حضرت لقمان۔ آئیے اب ہم حضرت لقمان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا حضرت لقمان کا نام سورہ لقمان کی 2 آیات میں آیا ہے۔ آیا وہ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانا اور صاحب حکمت انسان تھے؟ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کا لب و لہجہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں رسالت، توحید کی طرف دعوت، شرک اور ماحول میں موجود بے راہ روی سے نبرد آزمائی، رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کی اجرت کا طلب نہ کرنا، نیز امتوں کو بشارت و انذار الف نون زے الف رے کے مسائل وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں، جبکہ لقمان کے بارے میں ان مسائل میں سے کوئی بھی بیان نہیں ہوا، صرف ان کے پند نصاحے یعنی کہ نصیحتیں بیان ہوئے ہیں، جو اگرچہ خصوصی طور پر تو ان کے اپنے بیٹے کے لیے ہیں، لیکن ان کا مفہوم عمومی حیثیت کا حامل ہے، اور یہی چیز اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صرف ایک مرد حکیم و دانا تھے۔ آگے چلتے لکھا ہے، جو حدیث پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل ہوئی ہے، اس طرح درج ہے، انورٹڈ کاما میں نیچے وہ لکھی آئی ہے، پڑھتے لکھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان کا ایمان و یقین اعلیٰ درجے پر تھا، خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعض تواریخ میں ہے کہ لقمان مصر اور سوڈان کے لوگوں میں سے سیاہ رنگ کے غلام تھے، باوجود یہ کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن روشن دل اور مصفا روح کے مالک تھے، میم صاد فے الف، مصفا روح کے مالک تھے۔ وہ ابتدا
ابتدائے زندگی سے سچ بولتے اور امانت کو خیانت سے آلودہ نہ کرتے، اور جو امور ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے ان کی نبوت کا احتمال دیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ واضح شواہد اس کے خلاف موجود ہیں۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ہیڈنگ میں پڑھ کے سناتی ہوں کہ یہ تمام حکمت کہاں سے۔ اب یہ جو ہیڈنگ ہے اس کے بارے میں آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص نے لقمان سے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جانور چرایا کرتے تھے؟ سوالیہ نشان ہے یہ۔ اس کے بعد آپ نے جواب میں کہا کہ ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا تو پھر آپ کو یہ سب علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوا؟ تو لقمان نے فرمایا، اللہ کی قدرت، امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی، اور جو چیز مجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے سے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حدیث بالا کے ذیل میں حضرت سے ایک روایت یوں بھی نقل ہوئی ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ایک دن حضرت لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی کہ اے لقمان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دے تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ اور تو اس کے بعد لکھا ہے، اب ہم اگلے پیج پر آ گئے ہیں، پیج 351 پہ لکھا ہے، لقمان نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے دے تو میں عافیت کی راہ قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دے گا تو یقیناً میری مدد بھی کرے گا اور مجھے لغزشوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے اس حالت میں کہ لقمان انہیں دیکھ رہے تھے کہا کہ اے لقمان، کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اچھا، تو پھر لکھا ہے کہ آگے کہ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کیونکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین منزل اور اہم ترین مرحلہ ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پا جائے گا، لیکن اگر خطا کی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا، اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہو اور آخرت میں بلند ہو اس سے بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند ہو اور آخرت میں جھکا ہوا ہو، اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو نہ تو وہ دنیا کو پا سکے گا اور نہ ہی آخرت کو حاصل کر سکے گا۔ پھر لکھا ہے کہ فرشتے لقمان کی اس دلچسپ گفتگو اور منطقی باتوں سے متعجب ہوئے۔ لقمان نے یہ بات کہی اور سو گئے، اور خدا نے نور حکمت ان کے دل میں ڈال دیا۔ جس وقت بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت کی باتیں تھیں۔ اچھا جی، یہ تو یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، اصحاب کہف۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں، بڑا شوق ہے اس کو تفصیل سے پڑھنے کا، ہم اب اکیلے کیوں پڑھیں، آپ اور سب مل کے پڑھتے ہیں۔ آئیے، لکھا ہے، چند بیدار فکر اور با ایمان نوجوان تھے، وہ ناز و نعمت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کی حفاظت اور اپنے زمانے کے طاغوت سے مقابلے کے لیے ان سب نعمتوں کو ٹھوکر مار دی۔ پہاڑ کے ایک غار میں جا پناہ لی، وہ جس میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ اقدام کر کے انہوں نے راہ ایمان میں اپنی استقامت اور پامردی ثابت کر دی۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس مقام پر قرآن فن فصاحت و بلاغت کے ایک اصول سے کام لیتے ہوئے پہلے ان افراد کی سرگزشت کو اجمالی طور پر بیان کرتا ہے تاکہ سننے والوں کا ذہن مائل ہو جائے۔ اس سلسلے میں 4 آیات میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب لکھا ہے کہ اصحاب کہف کی زندگی کا اجمالی جائزہ، یہ بھی ایک ہیڈنگ سی ہے۔ ساتھ میں لکھا ہے کہ پہلے فرمایا گیا انورٹڈ کاما میں، یعنی کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر تھئی سے سمجھ 9، ہاں آیت نمبر 9 کے یہ الفاظ ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری عجیب آیات میں سے تھے؟ رے قاف یہ میم، و رقیم جو میں نے کہا ہماری عجیب آیات میں سے تھے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے، سورہ کہف کی آیت نمبر 9۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے زمین و آسمان میں ہماری بہت سی عجیب آیات ہیں کہ جن میں سے ہر ایک عظمت تخلیق کا ایک نمونہ ہے۔ خود تمہاری زندگی میں عجیب اسرار موجود ہیں کہ جن میں سے ہر ایک تمہاری دعوت کی حقانیت کی نشانی ہے، اور اصحاب کہف کی داستان مسلماً ان سے عجیب تر ہے۔ مسلماً لکھا میم سین لام میم الف، اس پہ 2 ڈنڈے، اس کو یعنی 2 ڈنڈے نہیں، سوری 2 زبر، اس کو آپ لوگ زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر لکھا ہے اصحاب کہف کو اصحاب
کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ کیونکہ انہوں نے اپنے جان بچانے کے لیے پناہ لی تھی، اور جس کی تفصیل ان کی زندگی کے حالات بیان کرتے ہوئے آئے گی۔ لیکن رقیم دراصل رقم کے مادہ سے لکھنے کے معنی میں ہے۔ زیادہ تر مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کا دوسرا نام ہے، کیونکہ آخرکار اس کا نام ایک تختی پر لکھا گیا اور اسی کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ آئیے پیج 352 پہ آ گئے ہیں ہم۔ لکھا ہے بعض اسے اس پہاڑ کا نام سمجھتے ہیں کہ جس میں یہ تھے، اور بعض اس زمین کا نام سمجھتے ہیں کہ جس میں وہ پہاڑ تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اس شہر کا نام ہے جس سے اصحاب کہف نکلے تھے، لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے ابھی گفتگو پڑھی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کے ساتھ میں سے پڑھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں کہ اس وقت کا سوچو جب چند جوانوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لی، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے میں تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے رہا بعض کا یہ احتمال کہ اصحاب کہف اور تھے اور اصحاب رقیم اور تھے۔ بعض روایت میں ان کے بارے میں ایک داستان بھی نقل کی گئی ہے۔ یہ ظاہر آیت سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ زیر قرآن کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ایک ہی گروہ کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو الفاظ کے استعمال کے بعد صرف اصحاب کہف کہہ کر داستان شروع کی گئی ہے، اور ان کے علاوہ ہرگز کسی دوسرے گروہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال خود ہی ایک گروہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا، اب ہم واپس پیج پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ جب وہ ہر طرف سے مایوس تھے، انہوں نے بارگاہ خدا کا رخ کیا اور عرض کیا، انورٹڈ کاما میں، کہ پروردگار ہمیں اپنی رحمت سے بہرور کر۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے جملہ پڑھا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے، آئیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ انا والفتیۃ الی الکہف، یعنی فتی کی جمع ہے۔ دراصل یہ نوخیز سرشار جوان کے معنی میں ہے۔ البتہ کبھی کبھار بڑی عمر والے ان افراد کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جن کے جذبے جواں اور سرشار ہوں۔ اس لفظ میں عام طور پر جواں مردی حق کے لیے ڈٹ جانے اور حق کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ اس امر کی شاہد وہ حدیث ہے جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نقل ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ فیت چھوٹی کس شخص کو کہتے ہیں؟ اس نے جواباً عرض کیا کہ فتی نوجوان کو کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اصحاب کہف پکی عمر کے آدمی تھے، لیکن اللہ نے انہیں فتیتا کہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی اختیار کیے ہو وہ فتی یعنی کہ جمع مرد ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا اب حاشیے میں۔ اب ہم واپس صفحے کی جانب آ گئے۔ ہاں جی، اب یہاں لکھا ہے کہ یہ ہم نے تیسرا والا پڑھا تھا نا جی، پھر لکھا ہے کہ اب یہاں لکھا ہے صفحے پہ کہ اور ہمارے لیے راہ نجات پیدا کر دے، ایسی راہ کے جس سے ہمیں اس تاریک مقام سے چھٹکارا مل جائے اور تیری رضا کے قریب کر دے، ایسی راہ کے جس میں خیر و سعادت ہو اور ذمہ داری ادا ہو جائے۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے کانوں پر خواب کے پردے ڈال دیے، اور وہ سالہ سال تک غار میں سوتے رہے۔ پھر ہم نے، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا اور بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون لوگ اپنی نیند کی مدت کا بہتر حساب لگاتے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کے الفاظ تھے جو ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے کہ داستان اصحاب کہف کی تفصیل، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اجمالی طور پر واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ گفتگو کا آغاز یوں کیا گیا ہے، انورٹڈ کاما، ان کی داستان جیسا کہ ہے ہم تجھ سے بیان کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 11 اور 12 یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ہم اس طرح سے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فضول بات، بے بنیاد چیزوں اور غلط باتوں سے پاک ہوگا۔ اب ہم آگے پیج نمبر
353 پر. اچھا اس کے بعد انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ وہ چند جوان مرد تھے کہ جو اب رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی تھی. انورٹڈ کاما کلوز. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کے ہم نے الفاظ پڑھے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ قرآن سے اجمالی طور پر اور تاریخ سے تفصیلی طور پر یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کہف جس دور اور ماحول میں رہتے تھے اس میں کفر و بت پرستی کا دورہ تھا. ایک ظالم حکومت کے جو عام طور پر شرک، کفر، جہالت، غارت گری اور ظلم کی محافظ تھی، لوگوں کے سروں پر مسلط تھی. لیکن یہ جوان مرد کے جو ہوش و صداقت کے حامل تھے آخرکار اس دین کی خرابی کو جان گئے. انہوں نے اس کے خلاف قیام کا مصمم ارادہ کر لیا اور فیصلہ کیا کہ اگر اس دین کے خاتمے کی طاقت نہ ہوئی تو ہجرت کر جائیں گے. اسی لیے گزشتہ بحث کے بعد قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب انہوں نے قیام کیا اور کہا کہ ہمارا رب آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے علاوہ کسی معبود کی ہرگز پرستش نہیں کریں گے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کا حصہ تھا. اب آگے پھر انورٹڈ کاما میں سورت کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم ایسی بات کریں اور اس کے علاوہ کسی کو معبود سمجھیں تو ہم نے بےہودہ اور حق سے دور بات کہی. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 14 تھی. اس سے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ان با ایمان جوان مردوں نے واقعاً توحید کے اثبات اور الہ کی نفی کے لیے واضح دلیل کا سہارا لیا، اور وہ یہ کہ ہم واضح طور پر دیکھتے رہے ہیں کہ آسمان و زمین کا کوئی مالک اور پروردگار بھی وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. اس کے بعد وہ ایک اور دلیل سے متوسل ہوئے اور وہ یہ کہ ہمارا، یہاں انورٹڈ کاما میں ہے یہ بات، کہ ہمارے قوم نے خدا کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں پر آ گیا، کلوز ہو گیا، اور یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 15 بنا رکھے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے تو کیا دلیل و برہان کے بغیر بھی اعتقاد رکھا جا سکتا ہے؟ پھر انورٹڈ کاما میں بات آئی کہ وہ ان کی الوہیت کے بارے میں کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گئی اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 15 ہی کا کچھ حصہ تھا جو ہم نے اب بھی پڑھا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کیا تصور، خیال یا اندھی تقلید کی بنا پر ایسا عقیدہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسا کھلا ظلم اور عظیم انحراف ہے. ان توحید پرست جوان مردوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں سے شرک کا زنگ اتر جائے اور ان کے دلوں میں توحید کی کونپل پھوٹ پڑے، لیکن وہاں تو بتوں اور بت پرستی کا ایسا شور تھا اور ظالم بادشاہ کے ظلم بیداد کا ایسا خوف تھا کہ گویا سانس مخلوق خدا کے سینے میں گھٹ کے رہ گئی تھی اور نغمہ توحید ان کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا. لہٰذا انہوں نے مجبوراً اپنی نجات کے لیے اور بہتر ماحول کی تلاش کے لیے ہجرت کا عزم کیا. لہٰذا باہمی مشورے ہونے لگے کہ کہاں جائیں، کس طرف کو کوچ کریں. آپس میں کہنے لگے انورٹڈ کاما کہ جب اس بت پرست کو قوم سے کنارہ کشی اختیار کر لو، خدا کو چھوڑ کر جنہیں یہ پوچھتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ اور اپنا حساب کتاب ان سے جدا کر لو، تو غار میں جا پناہ لو تاکہ تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے اور اس مشکل سے نکال کر تمہیں نجات کی راہ پر لگا دے. اب اگلی ہیڈنگ ہے غار ایک پناہ گاہ. لکھا ہے کہف ایک معنی خیز لفظ ہے، اس سے انسان کی بالکل ابتدائی طرز زندگی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، اور ماحول جب راتیں تاریک اور سرد تھیں، روشنی سے محروم انسان جانکاہ دروں میں زندگی بسر کرتے تھے. وہ زندگی جس میں مادی آسائشوں کا کوئی پتہ نہ تھا، جب نہ نرم بستر تھے نہ خوشحالی. اب ہم آ گئے پیج 354 پہ. اب اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ جیسا تاریخ میں منقول ہے کہ اصحاب کہف اس دور میں بادشاہ کے وزیر اور بہت بڑے اہل منصب تھے. انہوں نے بادشاہ اور اس کے مذہب کے خلاف قیام کیا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ ناز و نعمت سے بھری اس زندگی کو چھوڑنا کس قدر عزم، حوصلے، دلیری اور جانثاری کا غماز ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی روح کتنی عظیم تھی.
کی۔ یہ تاریک غار سرد اور خاموش ضرور تھی اور اس میں موذی جانوروں کا خطرہ بھی تھا، لیکن یہاں نور و صفا اور توحید و معنویت کی ایک دنیا آباد تھی۔ رحمت الہی کے نور کی لکیروں نے اس کی دیوار پر گویا نقش و نگار کر دیا تھا اور لطف الہی کے آثار اس میں موجزن تھے۔ اس میں طرح طرح کے مذہق خیز بت نہیں تھے اور ظالم بادشاہ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی فضا نے جہل و جرم کے دم گھٹنے والے ماحول سے نجات عطا کر دی تھی اور یہاں انسانی فکر پر کوئی پابندی نہ تھی۔ فکر و آزادی اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ موجود تھی۔ اور جی ہاں، ان خدا پرست جوان مردوں نے اس دنیا کو ترک کر دیا کہ جو اپنی وسعت کے باوجود ایک تکلیف دہ قید خانے کی مانند تھی، اور اس کو انتخاب کر لیا کہ جو اپنی تنگی و تاریکی کے باوجود وسیع تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، بالکل پاک باز یوسف علیہ السلام کی طرح کہ جنہوں نے عزیز مصر کی خوبصورت بیوی کے شدید اصرار کے باوجود اس کی سرکش ہوس کے سامنے سر نہ جھکایا اور تاریک اور وہ خوفناک قید خانے میں جانا قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کی استقامت و پامردی میں اضافہ کر دیا اور آخر کار انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یہ حیران کن جملہ کہا، انورٹڈ کاما کے پروردگارا، یہ قید خانہ اپنی جان کا تنگی و تاریکی کے باوجود مجھے اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، اور اگر تو ان کے وسوسوں کو مجھ سے دفع نہ کرے تو میں ان کے دام میں گرفتار ہو جاؤں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 15 ہم نے پڑھی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اصحاب کہف کا اہم مقام، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن اصحاب کہف کی عجیب و غریب زندگی کی کچھ تفصیلات بیان کر رہا ہے۔ ان کی زندگی کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص ان کے سامنے بیٹھا ہے اور غار میں سوئے ہوئے افراد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ سورہ کہف کی 6 نشانیاں اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آئیے اب ہم مل کر وہ 6 نشانیاں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، غار کا دہانہ یعنی منہ شمال کی طرف ہے، اور چونکہ زمین کے شمال نصف کرے میں واقع تھی چونکہ زمین کے شمال نصف کرہ میں واقع تھی، لہٰذا سورج کی روشنی مستقیم اس میں نہیں پڑتی تھی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر انورٹڈ کاما میں کہ اگر تو وقت طلوع سورج کو دیکھتا وہ ان کی دائیں جانب جھک کر گزرتا ہے، اور غروب کے وقت بائیں جانب، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ غار کا دہانہ شمال کی طرف ہونے کی وجہ سے اس میں اچھی ہوائیں آتی تھیں، کیونکہ یہ ہوائیں عموماً شمال کی جانب سے چلتی ہیں، لہٰذا تازہ ہوا آسانی سے اس میں داخل ہو جاتی ہے اور ایک تازگی قائم رکھتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں۔ جو 6 نشانیاں بتائی تھیں اس میں دوسری آ گئی ہے، اور اس میں انورٹڈ کاما میں ہی پہلا جملہ ہے کہ وہ ایک وسیع جگہ میں تھے، اور یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کا یہ حصہ تھا۔ آئیے اب ہم آگے ہیں ان خصوصیات کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 355 پہ، اور ابھی ہمارا وہی خصوصی جو ہم نے دوسری پڑھنی شروع کی تھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کے دہانے پر موجود نہ تھے، کیونکہ وہ تو عموماً تنگ ہوتا ہے، وہ اس کے وسطی حصے میں تھے تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہیں اور سورج کی براہ راست چمک سے بھی۔ اچھا، اب جو خصوصیات بیان کی گئی تھی ہم نے 2 پڑھ لی۔ اب تیسرا نمبر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ان کی نیند عام نیند جیسی نہ تھی۔ پھر لکھا ہے کہ اگر تو انہیں دیکھتا تو خیال کرتا کہ یہ انورٹڈ کاما میں بات آ گئی ہے کہ اگر تو انہیں دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ الفاظ تھے سورہ کہف کی آیت نمبر 17۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ان کی آنکھیں بالکل ایک بیدار شخص کی طرح پوری طرح کھلی تھیں۔ یہ استثنائی حالت شاید اس بنا پر تھی کہ موذی جانور قریب نہ آئیں، کیونکہ وہ بیدار آدمی سے ڈرتے ہیں، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماحول رعب انگیز رہے تاکہ کوئی انسان ان کے پاس جانے کی جرت نہ کرے، اور یہ صورتحال ان کے ایک سپر کا کام دے۔ اب ہم نے 3 پڑھ لی ہیں، 3 خصوصیات پڑھ لیں۔ سورہ کہف میں 6 نشانیاں
اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں. یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا, ہم نے اب 3 پڑھ لی ہیں, اب ہم چوتھی پہ آ گئے ہیں. چوتھی ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس بنا پر کہ سال ہر سال سوئے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم بوسیدہ نہ ہو جائیں, ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلواتے رہتے تھے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے. اس کے بعد لکھا ہے تاکہ ان کے بدن کا خون ایک جگہ نہ ٹھہر جائے اور طویل عرصے تک ایک طرف ٹھہرنے کی وجہ سے ان کے اعصاب خراب نہ ہو جائیں. اب 5ویں نشانی خصوصیت ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اس دوران میں ان کا کتا کہ جو ان کے ہمراہ تھا دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور پہرا دے رہا تھا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر. اور یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 کا حصہ ہم نے پڑھا تھا. آگے لکھا ہے کہ اس سے پہلے ابھی تک قرآنی آیات میں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی, لیکن قرآن واقعات کے دوران بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جن سے دوسرے مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں. اس طرح سے یہاں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آیا ہے. یہاں سے ظاہر ہوا کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے یہ کہ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا, کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا کہ جس نے ان کے راستے میں جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی. اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا, کیونکہ وہ ایک حق تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا. اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا. آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کیا اس بات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تمام عاشقان حق اس تک رسائی کے لیے اس کے راستے میں قدم رکھ سکتے ہیں اور کوئے یار کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں, ظالم بادشاہ کے نائب ہونے والے وزیروں سے لے کر چرواہے تک بلکہ اس کے کتے تک کے لیے بارگاہ الہی کے دروازے کھلے ہیں. پھر لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ کیا ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ زمین و آسمان کے تمام ذرے, سارے درخت اور سب چلنے پھرنے والے ذکر الہی میں مگن ہیں. سب کے سر میں اس کے عشق کا سودا سمایا ہے اور سب کے دلوں میں اس کی محبت جلوہ گر ہے. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ کہف کی آیت نمبر 18 پڑھتے ہوئے ہم نے پیج نمبر 355 کو مکمل کر لیا. اور اب ہم یہاں پر سورہ کہف کی جو 6 نشانیاں اور خصوصیات بیان کی گئی تھیں اس کی وہ لاسٹ یعنی کہ 6ٹھی نشانی پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ غار میں اصحاب کہف کا منظر ایسا روبدار تھا کہ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرا وجود سر تاپا خوف زدہ ہو جاتا. انورٹڈ کاما کلوز. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے. تو اس کے بعد اور پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ یہ ایک ہی موقع نہیں کہ خدا متعال نے روب اور خوف کو اپنے بائیمان بندوں کے لیے ڈھال بنایا تھا, بلکہ دوسری جگہ بھی اس طرح کا خطاب ہوا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ہم جلد ہی کافروں کے دلوں پر روب ڈال دیں گے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے. اس کے بعد لکھا ہے دعائے ندبہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ خدا بندہ پھر تو نے اپنے پیغمبر کی مدد اس طرح کی کہ اس کے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا. آگے لکھا ہے لیکن یہ روب کہ جو اصحاب کہف کو دیکھنے والے کو سر تاپا لرزا دیتا ان کی جسمانی حالت کے باعث تھا یا یہ کہ پراسرار روحانی طاقت تھی کہ جو اس سلسلے میں کام کر رہی تھی. اس سلسلے میں آیات قرآنی میں کوئی وضاحت نہیں ہے. سامعین یہاں پر ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے ہو گیا ہے. تو اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ایک طویل نیند کے بعد بیداری, کیونکہ ابھی سورہ کہف کا واقعہ چل رہا ہے اور ٹائم تو ہمارا کیونکہ ہو گیا ہے, ہم اس کو مکمل تو نہیں کر پائیں گے لیکن بہت ہی دلچسپ ہم یہ تحریر پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ اب ساتھ ہی اگلی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں. آئیے اس کو بند کر رہی ہوں میں. اب اگلا جو نیکسٹ ہمارا ریکارڈنگ ہے اس کو آپ بھی آن کیجیے اور میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں. خدا حافظ. فی امان اللہ.